السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ صدر پاکستان کی طرف سے مدارس ایکٹ پر دستخط کے بعد ایک دفعہ پھر دینی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دونوں ایوانوں میں یہ بل پاس ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کے تمام دینی قائدین اور دینی شخصیات جو ہے قائد جمعیت کے یہاں پہنچ کر ان کو مبارکباد دے رہے تھے اور ان کی پیشانی کا بوسہ ایسے لے رہے تھے جیسے لوگ حجر اسود کی طرف بوسہ لینے کے لیے لپکتے ہیں۔ بہرحال جب ایوان صدر میں یہ معاملہ لٹکا تو اب کیا ہوگا؟ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اس قسم کے الفاظ جو ہمارے مخالفین ٹی وی پر اور دیگر جگہوں پر بیٹھ کر ادا کرتے تھے، اس سے دینی حلقے پریشان تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے لیے امید کی جو ایک کرن تھی وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ اور یقیناً ایسی مشکل مرحلے میں کوئی ایسا آدمی جس کے اعصاب مضبوط ہوں، جو جرأت مند ہو، جو بہادر ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہو دوسرے کو قائل کرنے کی، تو مولانا فضل الرحمان نے پہلے تو حکومت کو دھمکی دی پشاور میں کہ اگر اس معاملے کو لٹکایا گیا، اگر وعدہ خلافی کی گئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ حکومت کی ساری توجہ احتجاج پر چلی گئی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ہر اجلاس میں، ہر پروگرام میں اور ہر ٹی وی پروگرام میں، ٹاک شو میں یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کب احتجاج کر رہے ہیں، کب مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کے بعد حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، اور حل ہو جانے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی یہ دوسری بڑی کامیابی ہے، اور اس دوسری بڑی کامیابی کے بعد اب جمعیت علماء اسلام ایک مکمل سیاسی جماعت بن چکی ہے، بلکہ تسلیم ہو چکی ہے۔ پہلی کامیابی کیا تھی؟ پہلی کامیابی آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کا اعلان کیا تو اس وقت ایک تاثر تھا کہ چونکہ یہ دینی سیاسی جماعت ہے تو دینی کارکنوں کو اور دینی سیاسی کارکنوں کو دبانے کے لیے حکومت کے پاس اور ایجنسیوں کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، اور یہ سارے ہتھ کنڈے 2019 میں استعمال کیے گئے۔ ہر کارکن کے پاس ایجنسیوں کے لوگ جاتے، ان کی تصویریں بناتے، ان سے فارم فل کرواتے وغیرہ وغیرہ، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرتے کہ آپ نے لانگ مارچ میں نہیں جانا اور آپ نے لانگ مارچ سے دور رہنا ہے۔ تو اس وقت بھی ایک یہ تاثر تھا، یہ خطرہ تھا کہ کہیں جمعیت علماء اسلام کے کارکن دب نہ جائیں اور یہ لانگ مارچ جس کا مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے یہ کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں کارکنوں کا پہنچنا اور پھر وہاں 14 دن وہاں قیام کرنا اور مکمل قانون اور آئین عمل درآمد کرنا، یہاں تک کہ کسی ایک گملے کو بھی نقصان نہ پہنچانا، کسی کی راہ کو نہ روکنا، راہ گزروں کے لیے راستہ چھوڑنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ حالانکہ جس مقصد کے لیے اس وقت یہ لانگ مارچ کیا جا رہا تھا بظاہر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جو بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا اس لانگ مارچ کی وجہ سے۔ جب یہ لانگ مارچ جاری تھا تو پوری دنیا سے ٹی وی رپورٹر آتے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے، وہاں کارکنوں سے بات کرتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ واقعی یہ ایک پختہ سیاسی قوت ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ مکمل کمٹمنٹ ہے۔ آزادی مارچ ختم ہوا تو اس وقت پوری دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جمعیت علماء اسلام پرامن سیاسی جمہوری قوت ہے۔ اور اس آزادی مارچ کے بعد پورے پاکستان میں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جہاں بھی جمعیت علماء اسلام کا جلسہ کرتے تھے تو ایجنسیوں کے لوگ پہنچ جاتے کہ آپ منظوری لیں جی، منظوری کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس آزادی مارچ کے بعد اس کے بعد کسی نے بھی جمعیت علماء اسلام کے کسی پروگرام میں، کسی جلسے میں، کسی اجلاس میں رکاوٹ ڈالنے کی ایجنسیوں نے کوشش نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کا کارکن ایک آزاد ہو چکا ہے، اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کا کارکن پختہ ہو چکا ہے، اس کے بعد جلسے جلوس سے وہ گھبرانے یا کسی قسم کا خوف محسوس کرنے سے یعنی آزاد ہو چکا ہے۔
یہ پہلی کامیابی تھی اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد ایک اور تاثر یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام بڑے جلسے کر سکتی ہے، بڑے جلوس کر سکتی ہے، لیکن حکومت سے کوئی بات منوا نہیں سکتی۔ لیکن اس آئینی ترمیم کے موقع پر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی لائی ہوئی ترامیم ان کو واپس دی اور اپنی تیار کردہ ترامیم حکومت کے ہاتھ میں تھمائی، اور حکومت نے مولانا صاحب کی ترامیم کو اپنا ترامیم قرار دیا، اور پھر ان ترامیم سے پر مولانا صاحب سے حمایت حاصل کر کے مولانا صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب یہ ترامیم پاس ہو گئی قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، تو ایک بہت خوشی تھی کہ سود کے خلاف مولانا صاحب نے ترامیم پاس کر لی، جو ایک بنیادی اسلامی معاشرے کی ضرورت تھی۔ اسی طرح مدارس کے جو مسائل 2006 سے پریشان کن چل رہے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 2001 سے چل رہے تھے، ان پر بھی مولانا صاحب نے ایک زبردست کامیابی حاصل کی اور بہترین ترمیم لائی۔ لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مبارکبادیں جاری تھیں کہ ایوان صدر سے یہ پریشان کن خبر آئی کہ صدر پاکستان نے سین کیے بغیر ان ترامیم کو جو مدارس کے حوالے سے ہیں ان کو واپس کر دیا ہے۔ تو پھر ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ اور جمعیت علماء اسلام کے مخالفین کہتے تھے کہ دھوکہ ہو گیا جی، مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا جی، اب کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں جمعیت علماء اسلام اور دینی حلقے کو پریشان کر رہی تھی کہ کیا واقعی ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب میدان میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، ٹیبل کی ایک طرف مولانا فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہو، اسی طرح پورے پاکستان کی اگر قیادت بیٹھی ہو، تو مذاکرات پر ٹیبل پر ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ قابلیت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وحی کے علم کی برکات ہیں، اور مولانا صاحب کے رات کے تہجد کی نمازوں کی برکت۔ دنیا کی دینی شخصیات، علماء کرام، شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمیشہ مدد اور نصرت جمعیت علماء اسلام اور قائد جمعیت کے ساتھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری بڑی کامیابی ہے، جس کے بعد اب یہ بات تسلیم ہو چکی ہے کہ جمعیت علماء اسلام مکمل سیاسی قوت ہے، اس کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے یہ اس کو پورا کرتی بھی ہے اور وہ پورا کرواتی بھی ہے۔ تو یقیناً یہ تمام دینی حلقوں کے لیے، تمام دینی قوتوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ اور 2 دن اس پریشانی میں گزری تمام دینی کارکنوں کی کہ قائد جمعیت کی صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اب انہوں نے ایک میسج کے ذریعے بتایا ہے، اور تصاویر سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی صحت بحال ہو رہی ہے۔ تو یہ دوہری خوشی ہے۔ اللہ رب العزت تمام دینی قیادتوں خصوصاً قائد جمعیت کا سایہ امت مسلمہ پر تا دیر قائم رکھے۔ اس قسم کے جو بھی مشکل حالات ہوں تو ان لوگوں کی قیادت اور ان کی پیٹھ پر ہمیں پختگی کے ساتھ پرعزم ہو کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔